نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک پاکستان، لبیک لبیک کشمیر، لبیک لبیک فلسطین، لبیک لبیک یا اقصی، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا حسین، لبیک لبیک اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سعادت رحم معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اخلاق دا ذکر کریں گے۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونے نے مینوں اخلاق دی تکمیل واسطے بھیجیا۔ رسالہ کشیریہ دے حدیث پاک لکھی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ عرض کیتا، یا رسول اللہ افضل ایمان والا کون؟ آپ نے فرمایا جڑا اخلاق وچ سب تو بہتر ہے۔ تے آپ دے اخلاق دے بارے سنے رب نے قرآن چ دسیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمام نسل انسانی واسطے بہترین نمونہ عمل آپ دا اسوہ حسن ہے، کیونکہ آپ دا اخلاق کمال نو پہنچیا ہے گا۔ اس لیے کہ آپ اپنی مرضی جو کل ہی نکل گئے، سراپا قرآن بن گئے سکے۔ آپ دا ہر عمل قرآن سی، جیسا کہ حدیث پاک چوں ثابت ہے۔ جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ نے کسے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کی، آپ نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے، یعنی آپ دا ہر عمل قرآن ہے، آپ قرآن مجسمہ چل دے پھر دے قرآن ہے۔ اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا امتی، سچا مومن، او دا بھی ہر عمل قرآن ہی ہوندا ہے۔ جیسا کلندر لاہوری ڈاکٹر علم اقبال نے فرمایا، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ یعنی سچا مسلمان او ہے جہاں ہر عمل قرآن ہوئے۔ حضور امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں، آپ نے ایک نعت لکھی جی، تین شعر بڑے خوبصورت تھا، سارے شعر ویسے خوبصورت تھا لیکن تین میں عرض کرنا کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا، نہ کسی کو ملے، نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید میں کھائی قسم، شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھسا ہوا نہ ہوگا شاہ، تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم۔ یعنی آپ دا اخلاق جڑا اس کمال نو پہنچیا ہوا سگا۔ بقول شاعر کہ ہجوم کیوں ہے شراب خانے میں، بات یہ ہے کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ جب تک انسان اپنے اندر، جیسا کہ حدیث پاک دے اندر تخلقو بی اخلاق اللہ، کہ اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو، یعنی اللہ رب العزت دے صفات دے انوار اپنے اندر جذب کرو، تاکہ انسان دے اندر رحمانیت، رحیمیت، برداشت، حلم، درگزر، نفع بخشی پیدا ہو جائے، یعنی وہ اعلیٰ اخلاق پیدا ہو جائیں کہ جہدے انوار اخلاق نہ انسان اللہ دی بارگاہ تک پہنچ کے دی مولا دی نعمت اسے دنیا دل دے آئینے دل دیاں اکھاں حاصل کر سکے، جس مقصد واسطے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا۔ اس واسطے سنے رب نے قرآن کو سے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں دس دے قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ، کہ جب تو روح ایمان عشق مولا حاصل ہو گئے تو میری اتباع کرو۔
عشق بھی تھوڑا قبول ہو جائے گا، پھر تو اللہ سونا تھوڑے تے عاشق ہو جائے گا، یہ حببکم اللہ کا انعام دے گا، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق ال یقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ تو سچا مومن دیکھ لا کے اس کمال نو پہنچ دیا، کوئی سراب پائی رحمت بن جاندہ مخلوق واسطے، بے ضرر ہو جاندہ، نفع بخش ہو جاندہ، بلا امتیاز رب اللہ صلی مذہب و ملت دکھ انسان یہ پلا کر دے، تمام جنہ انسانہ فرشتیاں روحاں اور جاندارانہ رحم دلی دا سلوک کر دے۔ رسالہ کشاریہ جو امام کشاری لکھ دے کہ حضرت فضائل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ ایک فاجر اچھے اخلاق والی دی صحبت نو بھی